السلام علیکم، میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ اسپورٹس۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی جانب سے مکہ دکھانے پر بھارتی شائقین اور بھارتی میڈیا خاصا واویلا کر رہا ہے، شور مچا ہوا ہے بھارتی میڈیا پر۔ اس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس رپورٹ میں۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے آج لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شعیب ملک کی واپسی اور ایشیا کپ کے اسکواڈ میں تبدیلی کے حوالے سے کیا واضح کیا، اور کیا ایشیا کپ کے اسکواڈ میں ابھی تبدیلی ممکن ہے یا نہیں ہے، اس پر بات کریں گے اس رپورٹ میں۔ جبکہ لنکا پریمیئر لیگ ایک بار پھر ری شیڈیول ہوئی ہے، نیا شیڈیول سامنے آ گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے اس رپورٹ میں۔ اور ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے حوالے سے، جنہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں اپنی پریکٹس کرتے ہوئے تصویریں شیئر کی اور اوپر پریپس لکھا، یعنی پریپریشن، تیاری کر رہے ہیں، اور آگے مکہ کا جو آئیکن ہے وہ دکھایا، اس کو ایموجی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد بھارتی میڈیا نے، خاص طور پر ایک یوٹیوب چینل نے اور چند ٹی وی چینل جو وہاں مقامی ٹی وی چینلز ہیں بھارت کے، انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ اٹھایا اور یہاں تک کہا کہ یہ کیا روہت شرما کے لیے مکہ ہے، یا پھر بھارتی شائقین کے لیے، یا پھر بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے، کیونکہ پاکستان اور بھارت کا 28 اگست کو دبئی کے مقام پر ٹاکرا ہونے جا رہا ہے ایشیا کپ 2022 کے میچ میں۔ اس کو لے کر اس معاملے کو اچھالا گیا، گو کہ چند چینلز نے اس کی تصحیح ضرور کی کہ در حقیقت یہ کس کے مقصد کے لیے تھا بابر اعظم کا مکہ، لیکن بہرحال اس حوالے سے بہت زیادہ وہاں پر سوشل میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ مکہ در حقیقت بھارتی ٹیم کے لیے ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے یہ جب تصویریں شیئر کی تو پاکستان ٹیم کا نیدرلینڈ ٹور کے لیے ون ڈیز کے جو ٹیم ہے اس کا تربیتی کیمپ لاہور میں لگا ہوا تھا، اور اپنی جو تیاریوں کی تصاویر ہیں وہ شیئر کی، اس کے ساتھ مکہ دکھایا، یعنی کہ پریپریشن کا کہ ہم دورہ نیدرلینڈ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اگر اب بھارتی جو شائقین ہے یا بھارتی میڈیا ہے اس کو اپنے اوپر لیتا ہے تو یہ پھر ان کی اپنی سوچ ہے۔ ویسے اگر مقابلے میں تو یہ چلتا ہی ہے، اگر دکھا بھی دیا تھا مکہ تو کون سی بڑی بات تھی، کوئی اور چیز تو نہیں دکھائی تھی، مکہ ہی دکھایا تھا۔ تو لیکن بہرحال اس حوالے سے بہت زیادہ وہاں پر کیا سرائیاں ہو رہی ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے پر اعتماد ہونے کے حوالے سے، کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنس ہو گئے ہیں فلاں، لیکن میرے خیال میں انہوں نے یہ دورہ نیدرلینڈ کے حوالے سے کہا تھا، اور امید ہے کہ پاکستان ٹیم دورہ نیدرلینڈ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ اور آج جب ان سے پریس کانفرنس میں سوالات کیے گئے تو ان کا جو فوکس تھا فی الحال دورہ نیدرلینڈ ہی پر تھا، جیسا کہ آج پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ایشیا کپ 2022 اس کے بعد دیکھا جائے گا، اور نیدرلینڈ کی کنڈیشن کے حوالے سے بھی بات چیت کی آج بابر اعظم نے۔ ان سے کچھ عجیب و غریب سوالات بھی کیے گئے، یہاں تک کہ کسی ایک فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کی بات بھی کی گئی، تو اس کا بھی بھرپور جواب دیا بابر اعظم نے۔ کہا کہ آپ کیا مجھے بڈھا سمجھ رہے ہیں کہ میں ابھی سے ہی ریٹائرمنٹ لینے کا سوچنے لگوں؟ تو بہرحال ہمارے کچھ صحافی ایسے ہیں جن کا ایک کلیبر ہے، وہ ان کی اپنی سوچ ہے، ان کی جب سوالات نہیں ہوتے تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے پریس کانفرنس میں ان سے کویسچن کرنا تھا، لیکن آج مجھ سے جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے میڈیا منیجر ہیں شاید ناراض ہیں، وہ مجھ سے انہوں نے میرا کویسچن نہیں لیا۔ میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ شان مسعود جو کہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی بھی بیٹنگ آرڈر پر کھیلنے کے لیے تیار ہیں، تو اور چیف سلیکٹر محمد وسیم بھی راضی ہیں، تو پھر آخر بابر اعظم کیوں راضی نہیں ہے؟ یہ میں نے آج بابر اعظم سے کویسچن کرنا تھا، لیکن جو میڈیا منیجر ہیں انہوں نے آج میرا سوال نہیں لیا، جو کہ خاصا حیران کن تھا۔ حالانکہ جس طرح کے سوالات پوچھے جا رہے تھے وہ بے تکے سوالات تھے، یہاں تک کہ پوچھا گیا کہ دورہ نیدرلینڈ میں آپ کتنے خوفزدہ ہیں، نیدرلینڈ سے کتنا ڈر رہے ہیں۔ اب یہ مطلب عجیب کویسچن تھے، لیکن ان کویسچنوں کو لیا جا رہا تھا، لیکن ایک ایسی چیز جو ایک مقصد ہو سکتا ہے جس کا شائقین سننا چاہتے ہیں، کرکٹ فین جاننا چاہتے ہیں کہ آخر شان مسعود کو کیوں نہیں کھلایا جا رہا، تو اس طرح کا سوال انہوں نے نہیں لیا۔ تو بہرحال پریس کانفرنس میں تو یہ سوال نہیں کر سکا آج میں بابر اعظم سے، لیکن میں اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے یوٹیوب چینل سے بابر اعظم سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ شان مسعود جب وہ خود نیچے بیٹنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ہمارے ہاں ایک ہسٹری پڑی ہوئی ہے، بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ اوپنر تھے لیکن وہ مڈل آرڈر میں کامیاب ہو گئے۔ میں اس کی مثال دینا چاہوں گا، انضمام الحق نے اوپننگ کی تھی، وہ نیچے آ کے سیٹ ہوئے، اس طرح اور بہت سارے ایسے کھلاڑی تھے، جاوید میانداد نیچے آ کے سیٹ ہوئے، اور اس کے علاوہ خود کپتان بابر اعظم ون ڈاؤن پوزیشن پر کھیلتے تھے، ایون کہ انڈر 19 کرکٹ کھیلتے تھے، ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے تھے، مڈل آرڈر بیٹسمین یا ٹاپ آرڈر بیٹسمین کے طور پر کھیلتے تھے۔ انہوں نے آ کے اوپننگ کی، کامیاب ہو گئے۔ رضوان نے کبھی اوپننگ نہیں کی تھی، آ کے T20 فارمیٹ میں بطور اوپنر کامیاب ہو گئے۔ اس طرح انگلینڈ کے بہت سارے کھلاڑی ہیں جو کہ اوپننگ میں کامیاب تھے، مڈل آرڈر میں زیادہ کامیاب ہوئے۔ تو ہمیں بہرحال اب ایک لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ
اس کے حوالے سے کہ کیا شان مسعود کی جو شاندار اور زبردست فارم ہے ہم اس کو کتنا خراب کر رہے ہیں اور وہ پاکستان ٹیم کے لیے کتنا زیادہ سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ ایشیا کپ 2022 میں اسکواڈ میں تبدیلی اور شعیب ملک کی واپسی کے حوالے سے کویسچن کیا گیا، جو کہ بہت اچھا سوال تھا۔ بابر اعظم نے اس کا جواب یوں دیا کہ ہم نے کافی سوچ و بچار کے بعد ہی ایشیا کپ کے لیے اپنی ٹیم کا اعلان کیا، تو اس میں ابھی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں، یعنی انہوں نے واضح کر دیا کہ شعیب ملک یا پھر عماد وسیم کی واپسی کے حوالے سے کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ وہ ایشیا کپ 2022 میں اب واپس آ سکتے ہیں۔ یہاں تک آ گیا کہ T20 ورلڈ کپ 2022 میں شاید عماد وسیم کے حوالے سے کویسچن کیا گیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ شاید واپس آ جائیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو بابر اعظم ہے وہ بہت زیادہ اعتماد کر رہے ہیں چیف سلیکٹر محمد وسیم کی طرح محمد نواز پر، عماد وسیم پر ترجیح دے رہے ہیں محمد نواز کو۔ گو کہ محمد نواز نے حالیہ عرصے میں ریڈ بال میں بھی اچھی کارکردگی دکھائی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وائٹ بال میں عماد وسیم کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ اگر میں آپ کے لیے تھوڑا اسٹیٹ سامنے رکھ دوں کہ آج تک پاکستان کی جو T20 ہسٹری ہے، T20 انٹرنیشنل میچز، جن بلے بازوں نے T20 انٹرنیشنل میچز میں 5ویں یا اس سے نچلے نمبروں پر کم از کم 300 رنز بنائے ہیں، ان میں صرف 2 ایسے بیٹسمین ہیں جن کا اسٹرائک ریٹ 140 سے زیادہ ہے، جن میں ایک شاہد افریدی ہیں اور دوسرے عماد وسیم ہیں۔ اس طرح اگر ون ڈے فارمیٹ کی بات کریں تو پاکستان کے لیے 5ویں یا اس سے نچلے نمبروں پر کم از کم 500 رنز بنانے والے بیٹرز میں صرف 2 ایسے بلے باز ہیں جنہوں نے گیندوں سے زیادہ رنز بنائے ہیں، یعنی کہ ان کا اسٹرائک ریٹ 100 سے زیادہ ہے، اور وہ 2 کھلاڑی کون سے ہیں؟ شاہد افریدی اور عماد وسیم۔ تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب پاکستان ٹیم ڈیتھ اوورز میں پاکستان ٹیم کو ضرورت ہوتی ہے ہارڈ ہٹنگ کی، تو پھر ہمیں عماد وسیم جیسا کھلاڑی لازمی چاہیے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس حوالے سے بابر اعظم اور چیف سلیکٹر محمد وسیم ایک ہی پیج پر ہیں، یعنی وہ عماد وسیم کو ترجیح نہیں دے رہے۔ حالانکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو زیادہ آل راؤنڈر بھی کھلائے جا سکتے ہیں اگر محمد نواز فرض کریں سیٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی اپنی کلاس ہے، وہ ہارڈ ہٹنگ نہیں کر سکتے، وہ اچھی بیٹنگ ضرور کرتے ہیں، اچھی بولنگ بھی کرتے ہیں، لیکن عماد وسیم کی طرح ہارڈ ہٹنگ نہیں کر سکتے ضرورت پڑنے پر۔ تو بہرحال یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو کپتان بابر اعظم ہیں، ٹیم مینجمنٹ ہے، کوچ ہیں، چیف سلیکٹر ہیں، ان کو اس حوالے سے لازمی دیکھنا ہوگا، کیونکہ عماد وسیم کی بہرحال پاکستان ٹیم کو ضرورت ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس سے جو لگا کہ بابر اعظم کے حوالے سے وہ کافی زیادہ پر اعتماد ہیں، جو اسکواڈ کا اعلان ہوا اس پر وہ ان کا اپنا جو اعتماد تھا وہ فیل ہو رہا تھا کہ ان کی مشاورت شامل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شعیب ملک کے حوالے سے تقریباً اب واضح ہی ہو گیا ہے کہ ان کا جو کم بیک ہے وہ ممکن نہیں رہا۔ حسن علی کے بارے میں بھی آج بابر اعظم کا یہی کہنا تھا کہ ان کو چانس دیا گیا، وہ ڈومیسٹک کرکٹ شروع ہو رہی ہے ہماری، تو اس میں وہ اچھی کارکردگی دکھا کر واپس آ سکتے ہیں۔ ایک طرح سے انہیں ڈراپ کیا گیا ہے، جو جسے آرام کا نام دیا گیا تھا، تو آج بابر اعظم کے الفاظ سے واضح ہوا کہ انہیں آرام نہیں دیا گیا بلکہ ڈراپ کیا گیا اور ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھی کارکردگی دکھا کر دوبارہ واپس آنے کا ٹاسک دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ لنکا پریمیئر لیگ کو ایک بار پھر ری شیڈیول کر دیا گیا اور نیا شیڈیول سامنے آ گیا ہے۔ آج ٹویٹر پر لنکا پریمیئر لیگ کے منتظمین نے اعلان کیا کہ اب ٹورنامنٹ جو ہے وہ 6 سے 23 دسمبر 2022 تک کھیلا جائے گا۔ اس کا آج اعلان ہوا۔ اس سے پہلے انیشلی طور پر یہ ٹورنامنٹ 1 سے 21 اگست 2022 تک کھیلا جانا تھا، لیکن سری لنکا میں فیول کی جو کمی تھی، اس کے علاوہ وہاں کے معاشی حالات اور سیاسی خراب صورتحال کی وجہ سے لنکا پریمیئر لیگ کو ملتوی کرنا پڑا تھا۔ یہاں تک کہ پاکستان کے ساتھ جو ون ڈے سیریز تھی وہ بھی اس لیے اس کی قربانی دی گئی تھی تاکہ لنکا پریمیئر لیگ کا شروع سے انعقاد کیا جا سکے، ٹائم پر انعقاد کیا جا سکے۔ ایشیا کپ 2022 کا بھی انعقاد کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی نہیں ہوا، لیکن سری لنکا نے پاکستان کے ساتھ 3 ون ڈے میچز کی سیریز منسوخ کر دی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے لنکا پریمیئر لیگ کی بھی جو ہے وہ بھی منسوخ ہوئی۔ اب دیکھنا یہ کہ لنکا پریمیئر لیگ اپنے جو دوسرا شیڈیول ہے سال کے آخر میں اس پہ شروع ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی، لیکن اس حوالے سے اگر کوئی لیگ 1 سے 2 بار ملتوی ہو جائے تو پھر اس کے لیے جو کانفیڈنس ہے کھلاڑیوں کا، اس کے علاوہ جو اسپانسرز ہیں اور براڈ کاسٹرز ہیں، ان کا اعتماد زیادہ خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی وقت کھو بیٹھتی ہے لیگ۔ تو لنکا پریمیئر لیگ کو چاہیے کہ اگر پہلی بار یہ سیریز ملتوی ہو ہی گئی ہے، لیگ ملتوی ہو گئی ہے، تو کم از کم اب دسمبر میں لازمی طور پر اس کا انعقاد کریں، ورنہ پھر ان کے لیے تیسری بار اس کے انعقاد کرنے کا جب اعلان ہوگا تو پھر اس کو مذاق ہی سمجھا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔